اگر ایک شخص 40 سال کی عمر میں توبہ کرتا ہے اور اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی تو کیا وہ قضا پوری کرے گا؟ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ جو علماء بتاتے ہیں کہ ہر ایک نماز کے ساتھ اتنی ہی رکعتیں اور پڑھ لی جائے تاکہ پچھلی قضا میں آپ کر لیں گے تو میرے نزدیک وہ نوافل میں شمار ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ توبہ سے قبل کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف۔ توبہ خالص ہو، صحیح ہو، شرائط حقیقی ندامت ہو، آئندہ طے ہو جائے کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ڈالو اور چھوڑ دیا جائے تو پھر توبہ صحیح ہے۔ اور اگر وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو یا تو اس شخص سے معافی مانگی جائے، حاصل کی جائے معافی، یا اس کی تلافی۔ چوتھی شرط یہ ہے حقوق العباد بندوں کے حقوق وہ بندے ہی کریں، یا پھر آخرت میں آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی یا اس کے برے اعمال آپ کے کھاتے میں ڈالیں، لیکن توبہ اگر صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو تمام گناہوں کا کفارہ ہو۔ محمد ادریس صاحب، بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے؟ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے، مختلف اوقات۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے، کوئی بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں، پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی اتباع کا۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے وہ درخت اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی اتباع ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کر، کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے، کبھی اوپر باندھے۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے اس حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے، امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت۔ اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں۔ دیکھیے رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا کہ نہیں پہلے سجدہ پھر رکوع ہے، نہیں، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے، اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ 1400 برس بھی مشرق بعید سے مغرب بعید پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہے وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تھا، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو۔ کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت بھی دو ہے جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی تین ہے۔ کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں تین ہیں دو نہیں ہے، عصر کی دو ہے یا چار چھ ہے، وہی رکعتیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا ہے پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا۔ فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو اور اس میں حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی۔ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ سلو کما رہے تو کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے پڑھ رہے، صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتقل ہو۔ باقی تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ والعبادت، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا،
اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ سورہ جن کی آیت ہے. یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی نہیں رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنے لات کو، عزا کو، منات کو، ہبل کو، وہ تو اور دور کی بات ہو گئی. ایک ہے شرک فی دعا، اللہ کو بھی پکار رہے اور کسی اور کو بھی پکار رہے. اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں، کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہے. کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہو. دعا لا تدعوا مع اللہ احدا. اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ ہمارا قول و قرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ. اس کے خلاف نہ ہو، کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں. یہاں ایک باریک نکتہ سمجھ لیجئے. ایک ہے کسی کو پکارنا، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا، جو کہ ہو دنیاوی جو معمولات ہیں، جو عام ہمارے قواعد ہیں، ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں، وہ شرک نہیں ہے. میں کسی کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو، یہ بھی ایک دعا ہے، استمداد ہے، مدد آپ نے مانگی ہے، اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے. لیکن کیا ہے یہ کہ گھڑا ہے، وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں پانی ہے، اس میں سے پانی لائے گا وہ دے دے. جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر کوئی دعا، کوئی استمداد، کوئی استعانت، کوئی استغاثہ، اس میں کوئی حرج نہیں. غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے اللہ کے سوا، وہ شرک. وہ استدعا ہو، استغاثہ ہو، استعانت ہو، استمداد ہو، استنصار ہو، کچھ بھی ہو، غیبی طور دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبعی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر مدد مانگنا، اس میں قطعاً کوئی شرک نہیں ہے، توحید. البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے. ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے. دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے. تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا. اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو کبھی اللہ سے مانگو. کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو. اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دھیلا نہ بناؤ. کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا، مت مانگو کسی سے. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے. حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے. آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو. آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا. لیکن دنیاوی عام طریقے سے سلطان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، فٹ ہلز آف کشمیر تک. یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا. ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی. اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی. نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی، علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی، نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا. ابھی کچھ نہیں تھا، سادہ اسلام. اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا. چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی، اور خاص طور پر محمد ابن قاسم کے نوجوان 17-18 برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز سندھ کے ہندوؤں میں جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے. فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری است. جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا. تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئی اور ان کو پوجا جانے لگا. یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی. اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے. لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا. اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیو کرنا شروع ہوا، واپس آنا شروع ہوا. اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے لیکن اسلام کی واپسی ہوئی. یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر. اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد، اور اب یہ آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں کوہ سلیمان میں،
کوہ ہندوکش اور کوہ سلیمان میں، درائے خیبر ہے، درائے کوچی ہے، درائے گومل ہے، درائے بولان ہے، یہاں سے آنا شروع۔ اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی۔ ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی تھی، مناظرے بھی تھے۔ دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا، اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے، اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلاماں کہلاتا ہے۔ ترک غلام تھے جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے۔ عالم اسلام میں اس وقت وہ عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے۔ ممالک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے۔ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام۔ بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی تھی۔ خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی، خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی 3 شاخوں میں بٹ گئی۔ سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی، علمی قیادت علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت۔ یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد۔ اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا، اور وہ تھا شیعیت کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 1000 عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی، البتہ دہلی پر 1206 میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا 1206 میں شروع ہوا۔ 12 اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے، داخل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی۔ شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے، شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، ان میں سے مثلاً 2 کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر امبیڈکر انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں، گویا کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم این بلاک مسلمان ہیں، لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسلک کو اختیار کریں یا اس کو کریں۔ وہ اسی حیث بحث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کروں، اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں، اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری مخاصمت ہو جائے گی، دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی۔ اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے۔ یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزرے، لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہے لیکن حقائق ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر، ویسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجا بھی تھے، لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہے کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ واپس حاصل کریں۔ بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے، مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا۔ کیوں کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا۔ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا، اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبقت کی۔ بنگال میں انگریز آیا، اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کہ لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہے بہت عرصے تک استعمال ہوتی نہیں ہندوستان میں۔ یہ کون تھے؟ چیٹرجی، بنرجی، سب کے سب بنگالی تھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے، ان کا ماضی عظمت والا، آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا، چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا، وکرماجیت کا دور بہت عظمت کا تھا، لیکن وہ بہت پیچھے جا چکے تھے۔ تقریباً
مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے 1000 سال کا فصل واقع ہو چکا. لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی, فارسی پڑھتے تھے, کوڈ لینگویج فارسی ہے, جیسے کہ بعد میں مسلمان اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی. ملازمتیں ملیں گے تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گی, راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا. اسی لیے کہاوت تھی ہندوستان میں, پڑھے فارسی اور بیچے تیل, دیکھو رے قسمت کے کھیل. اب فارسی پڑھتے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے, اس کی حیثیت کچھ اور ہونی چاہیے. فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا, جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن, ان کی روایات ابھی تازہ تھی. لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے, انہوں نے انگریزی علوم, انگریزی سائنس, انگریزی تہذیب اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا, اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہو گیا. بلکہ ابتدائی ریئیکشن تو بہت سخت تھا, یک طرفہ تھا. ہم نہ انگریزی پڑھیں گے, ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے, نہ سائنس پڑھیں گے. ہم تو اپنے کونوں خدروں میں اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے, لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے. قال اللہ قال رسول. اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کرسٹان ہو گیا. یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں, کانٹا تو بہت دور کی بات ہے, چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا. تو اس درجے ریئیکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں. گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نان کوآپریشن, تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نان کوآپریشن فرام دی ویری بگننگ شروع کی. اس پر سر سید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی. ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی, 1857 کی, یہ تو مشترک تھی. اس کے اندر کیا سبب ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بوجھ محسوس نہ کریں. مسلمانوں سے بھی کہا بھائی انگریزی پڑھو, انگریزی علوم حاصل کرو, سائنس پڑھو, سائنٹیفک نالج حاصل کرو, ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی, پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے. اللہ خیر صلی اللہ, تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس اعتبار سے سر سید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے. اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے, انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی. یہ ان کی پالیسی رہی مستقل. یہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے. یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا, کچھ اور فیکٹر بھی تھے. ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے 800 برس 1000 برس, اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے, کوئی اچھا بھی تھا تو اکثر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے. ہم نے محل بنائے, تاج محل بنائے, ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں. دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا, صوفیاء نے کی. کبھی بھی سرکاری سطح پر, حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اہتمام نہیں. ایک دو ایکسیپشنز ہیں. ایک راجہ گجرات کاٹیا واڑ کے علاقے کا جس نے کہ تبلیغ کا اہتمام کیا, ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اہتمام کیا. باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش. آزادی سے قبل متصلاً جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کا ایک خوف پیدا ہو, کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے, 1 مین 1 ووٹ. اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں. تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائے, ان کی تہذیب بھی ختم کر دی جائے گی. شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی, ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدھی کی, جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور تبلیغی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا. یہ اصل میں میوات کے اندر جو شدھی کی تحریک تھی اس کا جواب, اس سے حفاظت مسلمان. تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا, ہماری تہذیب کو ختم کرے گا, ہماری زبان کو ختم کرے گا, معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا, مفلوج کرے گا, اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے. مسلمانوں کی ایک قومی جماعت, اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا, وہ نوابوں, جاگیرداروں, نواب زادوں ان کی جماعت تھی. مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی. مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا, نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ. اس کی جو 1906 سے لے کر 1924 تک کی جدوجہد ہے وہ ساری دفاعی جدوجہد تھی. ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے, ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے, ہمیں
सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और ये कि इससे भी आगे बढ़कर हमें मरकज में कुछ ज्यादा हैसियत दी जाए ताकि हमारी भी कोई हैसियत हो, कोई तवाजुन पैदा हो सके। बस इसी पर सारी गुफ्तगू कुफ्त शरीफ थी। और इसके ज़िमन में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तो प्रॉफिट ऑफ लव करार दिए गए थे, इत्तेहाद का पैगाम्बर। वो 1906 में थे इंडिया में मौजूद, मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस के रुकन थे। उसके बाद 1913 में जाकर मुस्लिम लीग में शामिल हुए हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर। फिर भी कांग्रेस के रुकन भी रहे, मुस्लिम लीग के रुकन भी रहे, और उन्होंने हत्ता इम्कान कोशिश की कि कोई फॉर्मूला ऐसा बन जाए जिसपे कि इत्तेहाद हो जाए और जमानत मिल जाए कि मुसलमानों के साथ कोई उस किस्म का सलूक नहीं किया जाएगा कि वो बिल्कुल यूं समझिए कि नीचे लगकर रह जाए, उनकी कोई हैसियत न रहे। लेकिन वो नाकाम हुए, शिद्दत के साथ नाकाम हुए, और फिर इस दर्जे मायूस हुए कि हिंदुस्तान छोड़कर जाकर इंग्लिस्तान में बस गए और वहां उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी। एस.एम. इकराम साहब जो एक बड़े मुसन्निफ हैं, आब कौसर, मौज कौसर, रौद कौसर के जो मुसन्निफ, वो अहम तरीन किताबें हैं 3 मुस्लिम इंडिया की, पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल हिस्ट्री, सकाफती जो मामला है वो भी साथ साथ हर दौर में क्या उसका रंग रहा है, इसको बहुत ही समझिए एक बड़े माहिराना अंदाज में उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ मुरतब किया है। वो उस वक्त ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, तालिब इल्म से नौजवान, वो मिले मोहम्मद अली जिन्ना से। उस वक्त तक अभी वो कायदे आजम का तो खिताब उन्हें नहीं मिला था, मोहम्मद अली जिन्ना, और उससे कहा आप हिंदुस्तान छोड़ के क्यों आ गए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो आपकी जरूरत है। तो उन्होंने सख्त अल्फाज कहे थे कि हिंदू नाकाबिले इस्लाह है। ये उस वक्त की हिंदू क़यादत पर उनका तबसरा था। और मुसलमानों का हाल ये है कि उनका कोई लीडर मुझसे सुबह जो बात करता है शाम तक डिप्टी कमिश्नर या गवर्नर तक पहुंचा देता है। तो ऐसी कौम की क़यादत में कैसे करूं? लेकिन असल में एक टर्निंग फैक्टर आया है, टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग मूवमेंट, एंड दैट वाज 1930। उसमें जो इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था, उसमें खुतबा सदारत दिया था अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल उससे पहले हिंदुस्तान में एक सूर फूंक चुके थे कि अब इस्लाम की नशत सानिया का दौर आने वाला है, इस्लाम जो है दोबारा दुनिया के अंदर बरसरे उरूज आएगा। एक उम्मीद अफसा सूरत हाल अल्लामा इकबाल ने अपनी मिल्ली शायरी से पैदा कर दी। किताब मिल्लत बैजा की फिर शिराजा बंदी है, ये शाखे हाशमी करने को है फिर बरगोबर पैदा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। नवा पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को उन्होंने चैलेंज किया था, दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कब आयार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार। यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो आलम इस्लाम की कैफियत हुई थी, उस पर किस कदर यास अंगेज ना उम्मीदी से भरा हुआ मरसिया मौलाना हाली ने लिखा था। कौम की जबान उस वक्त वो कौमी शायर जो है कौम की जबान होता है। बस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिर कर ना उभर ना देखे, माने न कभी मद है हर जज्ब के बाद, दरिया का हमारे जो उतरना देखे। और आखिर में जो मुनाजात बहुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए खासा में रसूल वक्त दुआ है, उम्मत में तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दी जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। इसी किस्म के मरसिए अल्लामा शिबली ने कहे, मौलाना हमीदुद्दीन फराही ने कहे, लेकिन इकबाल पहला शायर है जिसने कुछ मरसिए भी कहे। जब इंग्लैंड जाते हुए वो गुजर रहे थे सिसली, जजीरा सिसली के पास से जहाज गुजर रहा था, तो दिल में भूख उठी है। कभी ये मुसलमान जहाजरानों का मरकज होता था, बेस होता था। रोले अब दिल खोल कर है दीदाए खूना बबार, वो नजर आता है तहजीब हिजाजी का मजार। था यहाँ हंगामा उन सेरा नशीनों का कभी, मेहरबाजी गाह था जिनके सफीनों का कभी। कहा है मरसिया भी कहा, इकबाल के यहाँ मरसिया है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद अफसा पैगाम कि अब दोबारा निकल के सेहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुर्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। ये जो अवामी एक फिजा उनकी शायरी से पैदा हो चुकी थी, मिल्ली शायरी से, उन्होंने 1930 में आकर मुस्लिम लीग की मूवमेंट में उसका इंजेक्शन लगा दिया। इसी तरह चलती हुई एक तहरीक थी, 1906 से आई थी, 24 बरस हो चुके थे 1930 तक, अब उसमें एक इंजेक्शन लगा दिया गया, इहयाए इस्लाम।
اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائل کے ساتھ، عمرانی دلائل، پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ اور نمبر 2 انہوں نے کہا، اور یہ ایک پروفیسی تھی، ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی۔ پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے، 1940 میں، یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر ان کی نگاہ نہیں گئی تھی، ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں، جس کے لیے لفظ بڑا ثقیل استعمال کیا انہوں نے، عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ، بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے، یہ عرب قوم کا امپیریلزم تھا، ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی، اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر، انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھا۔ یہ انجیکشن ہے پازیٹیو مقصد کا۔ اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی، ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ، لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد مل گئی۔ 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان، لندن، گول میز کانفرنس میں، جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان، اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانوں نے ہند کو منظم کرے اور جمع کرے۔ تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی، معجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کے پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلم لیگ اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی۔ جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، صرف ایک سندھ تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ ہاں، بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے 1906 میں مسلم لیگ کی، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی۔ اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں اینٹی پاکستان، 2 مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر، یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا، اور 2 قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑ۔ جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت، میں نے آپ کو بتایا تھا انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی، لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا نہ کسی انگریز نے ہم میں سے کسی کو مارا، لیکن جو آپس کی خونریزی ہوئی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر سے ادھر ہوئے، اور پھر عظیم خونریزی، بربریت، وحشت۔ معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی، بس اسے موقع چاہیے تھا کہ ابھر آئے۔ وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی، کچھ تھی، ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ دوسروں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے، لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا تھا، اور وہ جاتے جاتے ایک زون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ ابھرے۔ تو یہ انگریز کی پالیسی تو یقیناً بہت کامیاب تھی، لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا اس کو آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی 20 25 30 سال بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً اندازہ نہیں۔ کبھی کبھی ربط ہو جاتا ہے معاملہ، جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا، کبھی کسی جگہ ہو گیا، ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوششیں بھی کی گئی۔ پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا، پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے۔ پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ threat to its existence، جس کے نتیجے میں، جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا۔ It was a reaction۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا 1953 میں،
ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ نادم الدین، وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے، میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا۔ ایک تو اس زمانے میں وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا، اس کے بارے میں نے کچھ باتیں کی، اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو اس بلا کا نام ہے، میڈو تھی اس وقت، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، آپ کن بندروں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ بہت ہی بھلے آدمی تھے۔ مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے، لیکن اس شخص کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقش قائم ہوا میرے دل پر، وہ آج تک موجود ہے۔ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے، یہ آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہے، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں ذرا نٹ کھٹ قسم کا تھا اس وقت بھی نوجوان، میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندروں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں، you must know what you are doing۔ بس یہ کہنے پر اچھا آگے کوئی جواب نہیں۔ دیکھیے الفاظ 3 جملے ان کے سنا رہا ہوں، یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بنتا ہے۔ دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، پنڈت نہرو، اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا۔ 3 جملے، یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کارنر سٹون ہے۔ بلکہ یہاں میں ذرا ضمنی طور پر بتا دوں کہ پاکستان کے قائم ہونے اور قائم رہنے میں کتنا بڑا ہاتھ اور کتنا بڑا دخل پنڈت نہرو کا ہے۔ دیکھیے ایک جینیس شخص تھا ابوالکلام آزاد، جینیس، اس میں کوئی شک نہیں، اور کیبنٹ مشن پلان کا مرتب کرنے والا وہی تھا۔ کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر دی کہ ہندوستان 3 زونز کے مشتمل ہوگا، آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، ایک ویسٹرن زون، ایک ایسٹرن زون، ایک سینٹرل زون، تقریباً وہی جو پاکستان کا نقشہ تھا کہ ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، ایک نیچے بھارت۔ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فلاں جو ہے یہ اہم ترین چیز ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی، فورن پالیسی ہوگی، بجٹ ہوگا، مالیات کا معاملہ ہوگا، ڈیفنس ہوگا، یہ ان کے پاس ہوگا، کمیونیکیشنز ہوگی۔ باقی یہ ریجنز جو ہے ان کو حق ہوگا وہ اپنے فیصلے کریں، اپنی معاملات چلائیں، اپنے قوانین بنائیں۔ ایک شک اس میں ایسی تھی کہ 10 سال کے بعد کسی بھی حصے کو، کسی زون کو سیسیڈ کرنے کا، علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا، گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم۔ قائد اعظم نے مان لیا، تو اب اگر کوئی امکان تھا تو وہ 10 سال کے بعد تھا نا۔ اب کس نے بنوایا پاکستان؟ وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درجے بددل ہو چکے تھے، قائد اعظم نے انہیں شو بوائے کہہ کے اتنا جو ہے بددل کر دیا تھا کہ انہوں نے کانگریس کی صدارت چھوڑ دی۔ جو کہا گیا ان سے آپ صدارت قبول کریں، نہیں، پنڈت جی ہو گئے صدر، اور پنڈت جی سے جب پوچھا گیا کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہو جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ بات تو سچی تھی، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مسئلہ بھی سے اور اندے بادہ خار اچھا، بات تو سچی تھی لیکن کہنے کی نہیں تھی اس وقت۔ اس پر فوراً قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر نیت یہ ہے تو ہم نہیں مانتے، یہ are going back۔ تو عالم واقعہ میں پاکستان کس نے بنوایا 1947 میں؟ ہسٹری کا تجزیہ کیجئے، سمجھ گئے یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ تمام انسانوں کے دل حضور کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہتا پھیر دے، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانان ہند جو کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں آزادی دے، انگریز سے بھی دے، ہندو سے بھی دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، ہم تیرے نبی کا دین قائم کریں گے، تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے۔ حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ 14 اگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈکلیئر ہو اور 15 کو پاکستان کی ہو، تاریخ بدل جاتی ہے۔ یہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منحوس دن ہے، لہذا انہوں نے کہا 15 تو 14 کو پاکستان ہے، وہ 27ویں شب تھی رمضان مبارک کی۔ یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے، ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے، عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرو۔ وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اب تعلقات کے بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ بالکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان وہ جو بھی ہوگا، اس وقت پاکستان لفظ استعمال نہیں کیا تھا
وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے. ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور ہوا نارتھ ویسٹ سے، ہمالیہ کراس کر کے تو کوئی آ نہیں سکتا. اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز آئے تھے سمندر کے راستے سے، باقی تو جو آیا وہ کوئی ہن آئے، منگولز آئے، پٹھان آئے، جو بھی آیا ادھر ہی سے آیا ادھر. تو یہ جو ہے ہندوستان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے گا. اور واقعہ یہ کہ بن گیا، ورنہ یہ کہ کمیونزم سویپ کر کے پورے انڈیا کو لے جاتا. یہ پاکستان کے اندر وہ جو بھی مذہبی جذبہ ہے، چاہے وہ مثبت طور پر بروئے کار نہیں آ سکا، لیکن بے خدا کمیونزم کے خلاف جو مسلمانوں میں جذبات تھے تو اس رو کو، اس سیلاب کو روکا ہے پاکستان. بہرحال اب صورتحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور پر بھی اب آمد و رفت کی سہولتیں کی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسل بھی اب بیت چکی ہے جس کے دل میں وہ انتقامی جذبات تھے. وہ رہ گئے ہیں ریمننٹس کچھ تھوڑے بہت کچھ لوگوں کے اندر، ورنہ بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی وہ کیفیت اب باقی نہیں. امید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا ختم ہو جائے، جو ڈسپیوٹ ختم ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اور پھر بات وہ ہو جائے جو قائد اعظم نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، جیسے کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان کتنے قریبی تعلقات. ان کا ویژن تو کچھ اور تھا، جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت you may call it کہ یہ تو در حقیقت ستم دریفی ہے، جو بھی تاریخ کی ستم دریفی ہے. جو ہوا ہے کیا ہوا، nobody could imagine. نہ کانگریس کے لیڈرز اور نیتا اس کا امیجن کر سکتے تھے، نہ مسلم لیگ کے لیڈرز جو ہے وہ اس کو امیجن کر سکتے تھے جو کچھ ہوا ہے. میں نے یہ ساری بحث اس لیے کہی ہے کہ میرے نزدیک اب بر عظیم ہند کے اندر اسلام کی دعوت کے بہترین مواقع میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور تیزی سے مزید ہوگی. یہ حالات کا تقاضا، اٹس اے مارچ آف ہسٹری جسے کوئی روک نہیں سکتا. لہذا یہاں پر اب مواقع ہے اور بہت عظیم مواقع. اب اس میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، روح کا تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندو مت میں اور اسلام. آتما اور پرماتما کا تعلق، ہمارے ہاں روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق. یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو، علامہ اقبال کا فلسفہ خودی انہوں نے خود کہا، سورہ حشر کی اس آیت سے ماخوذ ہے. یہ واقعہ بہت اہم ہے علامہ اقبال کی زندگی کا. سید نذیر نیازی جو ان کے قریب بیٹھنے والے ہم نشین لوگ تھے، انہوں نے خود کوٹ کیا ہے ہماری یہ قرآن کانفرنس میں لاہور میں کہ ایک دفعہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو فلسفہ برگزوں سے ہے یا نیٹشے سے ہے، کوئی کسی اور کا جو ہے کوڑی لے کر آتا ہے. جو فلسفہ خودی آپ خود کیوں نہیں بتاتے؟ What is the source of your the philosophy of self؟ فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں. وہ کہتے ہیں میں خوشی سے پھولے نہیں سمایا کہ یہ میری قسمت ہے، شاعر مشرق حکیم الامت مجھے لکھوائیں گے کہ ان کے فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے. وقت معین پر میں آ گیا کاپی پینسل تیار کر کے، اور مجھ سے کہا ذرا قرآن مجید نکال لینا شیلف میں سے. میرے ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ مجھے تو خیال تھا ہسٹری آف فلاسفی کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یا کسی اور فلاسفر کی کوئی کتاب نکلوائیں گے. یہ قرآن نکلوایا. کھولو سورہ حشر پڑھو اس کی آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے انسان غافل ہوتا؟ کیا اپنے جسم کے تقاضوں سے غافل ہوتا؟ جسم کو تو بڑا دھو کے اچھے سے اچھے صابن سے دھوئے گا اور جو ہے صاف کرے گا اور اچھے سے اچھی چیزیں اس میں لگائے گا، تیل لگائے گا اعلیٰ اور سب کچھ کرے گا. ذرا سی تکلیف ہو جائے گی تو بھاگا جائے گا ڈاکٹر کے پاس. کس سے غافل ہے؟ اپنے حیوانی وجود سے غافل ہے کوئی؟ اس کے تقاضوں سے غافل ہے کوئی؟ یہ کوئی اور وجود ہے انسان کا جس سے وہ غافل ہوئے، وہ اس کا روحانی وجود. اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنشد کا یہ جملہ میں پڑھ کر وجد میں آ گیا تھا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے آپ کو بتا دوں. ایک زمانے میں جبکہ امریکہ میں نے کہا تھا تھر تھر کانپ رہا تھا، جو سیلاب کمیونزم کا جا رہا تھا، پورے ایسٹرن یورپ کو کھا گیا تھا وہ نظام، اور ان کے پاس توڑ کوئی نہیں تھا. دنیا بھر کے غریبوں کے لیے ایک روشنی کا پیغام تھا، ایک امید کا پیغام تھا. ہیو ناٹس کے لیے ایک بڑی اپیل تھی. کہاں سے کہاں وہ پہنچ چکا تھا، لیٹن امریکہ پہنچ چکا تھا. کوئی انویژن تو نہیں ہوا تھا. اٹ واز دی انویژن آف دی فلاسفی، انویژن آف این آئیڈیالوجی، مارکسزم. جو انگریز جب کانپ رہا تھا امریکہ تو اس نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کیا، انگریزی ترجمہ، دی گلوریس قرآن، مارمیڈیوک پکتھال کا ترجمہ، اور مسلمانوں نے تقسیم کیا. بابا تم اپنے قرآن کو پڑھو، دیکھو، اپنے دین کے ساتھ جم کر رہو، بس بے خدا جو ہے یہ نظام اس کو ترک کرو، چھوڑو. اور ہندوؤں کے لیے
गीता मैंने पढ़ी उस वक्त, अंग्रेजी तर्जुमा। उपनिषद का एक सिलेक्शन था, वो मैंने पढ़ा। ये मिड 50s की बात है, बल्कि छोटो से इट वाज अर्ली 50s, जबकि अभी मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। मैंने उपनिषद पढ़ा, गीता पढ़ी। उपनिषद का सिर्फ एक सिलेक्शन था, गीता पूरी थी। वो भी इसीलिए कि तुम अपने अपने मजहब से चिपक जाओ, ताकि कम्युनिज्म की तरफ तुम्हारा रुझान न हो। ये उसके उस खौफ का मजहब। बहरहाल उसके मुकाबले में रूह और रूहानियत, आत्मा और परमात्मा, ये तसव्वुरात जो है एम्बेडेड है। आप अगर वो जुमला सुने, मैंने पहले भी सुनाया है उपनिषद का, जो बिल्कुल मालूम होता है उस आयत की तर्जुमानी है। मैन इन हिज इग्नोरेंस आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द मटेरियल शीट्स which encompasses real self। उसकी असल खुदी, असल अना तो अंदर की एक हकीकत है, उसके गिर्द ये गोश्त पोस्ट का कवर चढ़ा दिया गया है। इंसान इसको समझता है ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं तो वो खुदी हूं, वो अना हूं, वो ईगो हूं, वो आत्मा हूं जो इस शरीर के अंदर है। ये तसव्वुर जिस कदर स्ट्रॉन्ग है हिंदू मत के अंदर, इनहेरेंट है इस्लाम में भी, और आज की दुनिया उसी के खिलाफ तो जा रही है। The world is world of matter only. What is beyond matter we don't care. Because वो हमारी जो है हवा से खमसा की गिरफ्त में आता ही नहीं है। हम उसको कैसे स्टडी करें? हम तो चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, नतीजे निकालते हैं। तो ये दुनिया वर्ल्ड ऑफ मैटर तो जो है हमारा मैदान है इंक्वायरी का, तफ्तीश का, तहकीक का। लेकिन ये कि वो मावराए मादा, मावराओ तबियात, मेटाफिजिक्स, उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदा या नहीं है, होगा। ये कायनात तो है ना, रूह कोई है या नहीं है किसने देखी? जिस्म तो है ना, आखिरत कोई है या नहीं है? ये दुनिया तो है ना। तो जो है, जो वाकया है, जो रियलिज्म इसी का नाम है, जो रियल है, उस तक अपनी तवज्जो महदूद रखो। जो मजहब के एसेंस के खिलाफ है, उस मजहब में हिंदू मत और इस्लाम मुश्तरक, वो एसेंस ऑफ मजहब, रूह और रूहानियत। नंबर 2, हिंदू स्क्रिप्चर्स का अगर मुताला किया जाए उनकी असल जबान में, और सिमिलैरिटीज जो है इस्लाम में और हिंदुइज्म में, उनको वाज़ेह किया दलाइल के साथ, हवालों के साथ, और उनको हाईलाइट किया जाए। इख्तिलाफात अगर है वो भी है, लेकिन सिमिलैरिटीज क्या क्या। ये काम मेरे इल्म में आया था कुछ अरसे से, मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी जो लखनऊ वाले हैं, उनके साहबजादे कर रहे हैं, और मुझे खुशी हुई थी। अब जो कुछ किया है जाकिर नाइक साहब ने, वो इत्तेफाक ही है कि मैं टेलीविजन खोला हुआ था, उसमें इनका प्रोग्राम आया, मैंने पूरा देखा है। वो सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, अब मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये काम करने का है जो हमने नहीं किया बदकिस्मती से। हमने यहाँ आकर यहाँ के लोगों के जहन को पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमने तो उन पर हुकूमत की है। अल्लाह अल्लाह खैर सदा। जब तक आप किसी कौम के जहन को नहीं समझेंगे, उनकी सोच क्या है, उनकी सोच का सोगरा कुबरा क्या है, प्रेमिसीज क्या है जिन पर कि उनके अकायद खड़े हुए हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? हमने जरूरत ही महसूस नहीं की। वाई टू कम्युनिकेट? हमारे पास ताकत है, वी हैव ब्रूट फोर्स एंड वी कैन गवर्न देम, दैट्स ऑल। ये हमारी मुजरिमाना गफलत रही है, यहाँ पर मुजरिमाना गफलत रही। मेरा भी एक वाकया जो है इस जीवन में बहुत ही सबक आमोज है। आज से 13 साल कबल मैं हिंदुस्तान जब आया था 1991 में, तो मैं लखनऊ भी गया था। वहां मौलाना अली मियां मेरे मुंतजिर थे। फिर उन्हें जाना था जरूरी राय बरेली, अपने आबाई शहर, तो मैं भी उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर गया। 24 घंटे वहां मैं मुकीम रहा। उस मस्जिद में नमाज पढ़ी, 4-5 नमाजें पढ़ी, जहां से कि सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हिजरत का आगाज किया था। वहां मैंने उनसे एक बात कही कि मौलाना, दूसरे मदारिस जो है बरेलवी और देवबंदी, शायद वो तो मेरी इस तजवीज पर गौर तो दूर की बात है, इसको सुनने पर भी आमादा न हो। नदवा निस्बतन खुले ख्याल का, खुले ज़हन का समझा जाता है नुमाइंदा। तो आप नदवे में संस्कृत की तालीम को लाजिम करें, ताकि आपके तलबा जो निकले वो वेदों को पढ़े डायरेक्टली, उपनिषद को पढ़े डायरेक्टली। कहने लगे हाँ ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सही बात है, बहुत सही। लेकिन 2 साल के बाद शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस में वो भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, हम दोनों मिले। मैंने पूछा मौलाना वो आपने कुछ किया? कहने लगे मैं तो भूल ही गया। इस स्टेज पर वो आ चुके थे कि वो निस्यान हो गया, वो याद ही नहीं रहा कि मुझसे उन्होंने वादा किया। लेकिन मैंने ये